وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم فی ریب بیچ شک کے مما اس چیز سے کہ جو نزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے فَأْتُوا پس لاؤ بصورت کوئی صورت من مثل ہی مانند اس کے یا مثل اس کے یا اس جیسی وَادْعُوا اور بلاؤ شہداءکم تم اپنے گواہوں کو اپنے معبودوں کو من دون اللہ سوائے اللہ کے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے فَإِن لَّمْ پس اگر نہ تفعلوا کیا تم نے وَلَن تفعلوا اور ہرگز نہیں تم کر سکتے ہو یا کر سکو گے فاتقوا النار پس ڈرو آگ سے التی وہ کہ جو وقود و ایندھن ہے ہاں اس آگ کا الناس انسان والحجارہ اور پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین واسطے کافروں کے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم بیچ شک کے مما نزلنا اس چیز سے کہ جو نازل کیا ہم نے علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لاؤ کوئی صورت مثل اس کے مانند اس کے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ تم اپنے معبودوں کو اپنے گواہوں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہ کیا تم نے وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ پس ڈرو آگ سے التی وہ آگ وقودها الناس والحجارہ ایندھن ہے اس کا انسان اور پتھر اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو ظاہر ہے اللہ کے کلام نے انسانوں کی بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح کی اور ان کی غلطیوں ان کی بد عقائدگیوں اور ان کی بد اعمالیوں کی نشاندہی کی کہ یہاں تمہارا عقیدہ غلط ہے عقیدے کو درست کرو یہاں تمہارا عمل غلط ہے اپنے عمل کو درست کرو یہاں تمہارے اخلاقیات غلط ہیں ان کو درست کرو یہاں تمہارے معاملات غلط ہیں ان کو درست کرو غرض ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور یہ بات یاد رکھیں انسانی فطرت تقریباً یہی ہے کہ کوئی انسان اس کو اگر اس کی غلطی کی آپ نشاندہی کریں نا تو وہ بہت برا محسوس کرتا ہے اول تو مانتا ہی نہیں اگر مان بھی لے گا تو دل میں بڑی اس کو تکلیف اور کبیدہ خاطری ہوگی بڑی ہی اس کو یہ بات ناگوار گزرے گی اسی لیے میٹھی میٹھی واز فضائل والی یا وہ کہ جس سے کسی کی خرابی یا برائی کی نشاندہی نہ ہوتی یہ تو ہر آدمی برداشت کر لیتا ہے لیکن جب بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح کے لیے ان کی برائیوں اور ان کے بگاڑ کی نشاندہی کر کے پھر جب اس کا علاج شروع کیا جاتا ہے تو قومیں بگڑ جاتی ہیں آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تمام کے تمام انبیاء کرام کے ساتھ ایسی ہی صورتحال پیش آئی کہ جو ہی انہوں نے اپنی دعوت اور اصلاح کا آغاز کیا تو لوگوں نے ابتداً ان کی بات کو دبانا چاہا جب نہ دبا سکے شد و مت کے ساتھ مخالفت کی
ان کا راستہ روکا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو اذیتیں دی، اس وجہ سے کہ وہ بات نہ کہو جو ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کے خلاف ہو۔ لیکن حق کا یہی تقاضا ہے کہ لوگ بگڑیں، ناراض ہوں، راضی ہوں، خوش ہوں، خفا ہوں، ہر حال کے اندر صحیح اور حق بات کہی جانی چاہیے۔ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ انتہائی برائیوں کا مرقع اور مرکز تھا۔ بے شمار قسم کی برائیاں اور خرابیاں اس معاشرے میں موجود تھیں۔ عقائد کے لحاظ سے وہ لوگ بت پرست تھے، اخلاقیات اور معاملات میں ان لوگوں کا کوئی ثانی نہ تھا، اتنے بگڑے ہوئے کہ تاریخ انسانی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی کلام کی بارش برسائی، قرآن پڑھا، تو لوگوں نے مخالفت کی، دشمنی کی، انتہا پسندی پہ اتر آئے اور یہاں تک کہا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتا ہے۔ کبھی کہا اسے کوئی جادوگر سکھاتا ہے، کبھی کہا اہل کتاب کے کچھ لوگوں سے اس کی ساز باز ہے، وہ اسے سکھاتے ہیں، کبھی کچھ، یعنی الزام میں بھی وہ لوگ متفق نہ تھے، وگرنہ متفق ہو کر کہہ دیتے کہ یہ کلام فلاں جگہ سے آتی۔ لیکن چونکہ جھوٹ کا کوئی مرکز اور محور نہیں ہوتا، اس لیے جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں بھی سچا اور میرا کلام بھی سچا، اور جس اپنے بندے پر میں نے اس کلام کو اتارا وہ میرا بندہ بھی سچا ہے۔ اگر تمہیں اس معاملے میں کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو چلو تم سب مل کر اکٹھے ہو کر کوشش کر دیکھو، اگر تم سے ہو سکتا ہے تو اس کا مقابلہ کرو۔ تم میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تم میں بھی صاحب زبان لوگ ہیں، تم میں بھی ادیب اور خطیب موجود ہیں، تم میں بھی بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، چلو تم اس کا مقابلہ کرو، خود جمع ہو جاؤ، خود ہی نہیں بلکہ اللہ کے سوا جتنے تمہارے جھوٹے خدا ہیں ان سب کو بلا لو اور سارے مل کر اس قرآن کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ یہی چیلنج اللہ نے کئی اور جگہوں پر بھی قرآن مقدس میں دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے رسول ان کو کہیے اے انسانوں اور جنوں سارے جمع ہو جاؤ، انسان اور جن سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن جیسی ایک کتاب بنا کر لے آئیں۔ سورہ الطور میں اسی چیلنج کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ان کو کہیے کہ اس حدیث جیسی حدیث بنا کر لے آئیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيث، لے آئیں اس حدیث جیسی حدیث، وَلَوْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسی حدیث بنا کر، قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے، اس حدیث جیسی یعنی اس بات جیسی، حدیث کا معنی ہوتا ہے بات، جب اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو تو اس بات کو اصطلاح شرع میں حدیث کہا جاتا ہے۔ لائیں اس حدیث جیسی حدیث بنا کر اگر وہ سچے ہیں۔ یہاں فرمایا چلو قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ، اس حدیث جیسی حدیث نہ صحیح، صرف ایک سورت بنا کر کے لے آئے، ایک سورت، 114 صورتیں نہ، 114 صورتوں کے مقابلے میں ایک سورت بنا کر دے۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کاتب وحی کو حکم دیا کہ ایک سورت لکھ کر کعبے میں لٹکا دو، لکھ کر کعبے میں آویزاں کر دو اور مشرکین کو چیلنج دے دو کہ تم اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ۔ چلو اس جیسی صورت بنا کر نہیں لا سکتے،
تو اس صورت کے اندر کچھ اضافہ کر کے دکھا دو. اضافہ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں سے کوئی کمی کر کے نقص نکال کے دکھا دو. صورت کیا تھی؟ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 سال تک یہ صورت قرآن کی مختصر ترین صورت کعبے کے اندر آویزہ تھی، حرم بیت اللہ کے اندر، لیکن نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکا، نہ جواب لا سکا، نہ اس میں کچھ بڑھا سکا، نہ اس میں کچھ کم کر سکا. جس نے بھی دیکھا دانا اور بینا اور ذی شعور آدمی نے، اس نے کہا کہ نادانو یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریب، بھی شک کے، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ، بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ معبود ہے اور اس کے ماننے والے اس کے بندے ہیں، اور محمد رسول اللہ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کی بندگی پہ ناز کرنے والا بندہ ہے. فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں، اس کلام میں، اس قرآن میں جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا ہے، شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں، تو چلو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، فاتو بسورۃ من مثلہ، تم لے آؤ ایک سورت اس جیسی، ایک سورت اس جیسی بنا. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ خود بنا لیتا ہے، تم بھی سارے مل کر کوشش کرو، ایک سورت اس جیسی بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے گواہوں. شہداء شاہد کی جمع ہے، شاہد کہتے ہیں گواہ کو. چونکہ اللہ کے سوا مشرکین یا کافر اوروں کی معبودیت پر بھی گواہ تھے، نمبر 1. دوسرا معنی یہ کہ وہ ان کو معبود مان کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری حالت کو جانتے ہیں، ہماری نگہداشت کرتے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اس لحاظ سے وہ ان کو اپنا گواہ سمجھتے تھے. تو دونوں معنوں میں مراد معبودان باطل ہے. فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے، تو تم ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم پھر اس چیلنج کو قبول کرو، تم بھی اور تمہارے جھوٹے خدا بھی مل کر اس قرآن کے مقابلے میں ایک صورت ہی بنا کر پیش کر. اس چیلنج کو مکمل کرنے کے بعد اللہ خود ہی فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے ایسے نہ کیا، یعنی اس چیلنج کو قبول نہ کیا، قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کی، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسے کر بھی نہیں سکتے. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ایسے کر سکو. قرآن کا مقابلہ کرو، اللہ کی کلام کا مقابلہ کرو، اللہ کی کلام کا مقابلہ قطعاً تم نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کلام کو اپنی رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ بے مثال کلام بنایا، جس کی مثال پہلی آسمانی کتابوں میں بھی نہیں ملتی. دنیا کی یہ واحد اور یکتا کتاب ہے جس کتاب کی مثال زمین کی کتابیں کیا، آسمان کی کتابوں میں سے بھی پیش نہیں کی جا سکتی. آپ اکثر ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، پڑھتے ہیں، تلفظ میں غلطی ہو جائے، پیراگراف ادھر ادھر ہو جائے،
کتابت کی غلطی ہو جائے، گرامر کی غلطی ہو جائے تو کوئی محسوس نہیں کرتا اور بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی مصلی امامت پہ کھڑا ہو، اگر ایک زیر زبر کی غلطی کر دی جائے تو اگر پیچھے کوئی جاننے والا ہے تو اس وقت تک اس کو آگے نہیں چلنے دے گا جب تک اس کی غلطی درست نہیں ہو. مدینہ منورہ کی مسجد نبوی یا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ، اللہ رب العالمین نے ان دونوں شہروں کی دونوں مسجدوں کو، مسجد حرام اور کتنی عزت اور برکت بخشی، اور جن لوگوں کو اللہ نے وہاں امام بنایا ان کو کتنی شان اور آبرو عطا کی ہے کہ بڑے بڑے سلاطین، بادشاہ، حکمران ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے. تمام تر جلالت قدر کے باوجود اگر وہ بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر ایک زیر زبر کی غلطی کرتے ہیں تو بیسیوں لوگ ان کو لقمہ دے کر روکتے ہیں کہ حضرت مسجد حرام یا مسجد نبوی کے امامت کے لحاظ سے آپ کی شان اپنی جگہ، لیکن قرآن کی ایک زیر زبر میں بھی ہم فرق واقع نہیں کرنے دیں گے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا امتیاز ہے، یہاں کسی کا کوئی لحاظ نہیں. حدیث پاک میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ القصص کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قصہ موسیٰ پہ پہنچے تو حضرت کو مشابہ لگ گیا، قرآن حکیم میں مشابہ لگ گیا. کسی نے لقمہ نہ دیا، حضرت نے رکوع فرما دیا، نماز ختم ہوئی. فرمایا کیا بات ہے، تم نے مجھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مناسب نہ سمجھا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کسی اور طریق سے رہنمائی کی. فرمایا بات درست ہے، لیکن یہ اللہ نے اسی لیے کیا تاکہ تمہیں مسئلہ سکھایا جائے کہ جب بھی امام قرآن پڑھتے ہوئے بھول جائے یا مشابہ کا شکار ہو جائے تو پیچھے مقتدی کو لازم ہے کہ وہ لقمہ دے کر کے اس کی اصلاح کر دے تاکہ اس انسان کے مقابلے میں قرآن کا تقدس مقدم اور برقرار رہے. الحاضر کیا صاحب غور کریں تو یہ اللہ کی کتاب کا ہی اعجاز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی محافظت کریں گے. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے سینوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو چل نہیں سکتے، معذور ہیں، نابینے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، سڑک کراس کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو اتنا روشن کیا کہ آنکھوں سے معذور ہونے کے باوجود 30 پارے قرآن ان نابینا انسانوں کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے. یہ اللہ نے حفاظت قرآن کا اہتمام کیا کہ سفینوں کے ذریعے بھی قرآن محفوظ ہوگا اور سینوں کے ذریعے بھی اللہ قرآن کی حفاظت فرمائے گا. فرما تم نے کیا سمجھا کہ ہم نے بات کر دی ہے تو فوراً تم اس میں پورے طرح قطن نہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے ایسے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور بات یقینی ہے کہ ہرگز تم ایسے کر بھی نہیں سکتے. قرآن کا مقابلہ کرنا یا اس کے مقابلے میں صورت بنا کے لانا تمہارے اور تمہارے جھوٹے خداؤں کے بس کی بات نہیں. لہذا یہ جو قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں تم غیر ذمہ دارانہ بےہودہ باتیں کرتے ہو، جو تمہارے منہ میں آتا ہے کہتے اور بکتے چلے جاتے ہو، باز آ جاؤ. اگر تم اس چیلنج کو قبول کر کے اس کا مقابلہ نہیں کرتے تو قرآن اتارنے والا محمد کا رب یہی کہتا ہے فاتقوا النار، آگ سے ڈر جاؤ. التی، وہ آگ، وقود، ایندھن ہے اس آگ کا، ہاں اس کا، الناس و انسان، والحجارہ اور پتھر. اللہ نے اس آگ کو پہلے پتھروں سے دہکایا. ابن عباس اور اکرمہ اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ
پتھر گندک کے جن کے ساتھ اللہ نے آگ کو، جہنم کی آگ کو جلایا۔ حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے 1000 سال تک جہنم کو دہکایا، 1000 سال دہکنے کے بعد، جلنے کے بعد، اس کی آگ بھڑکنے کے بعد 1000 سال کے بعد یہ جہنم سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال مزید جلایا گیا اس کو، سرخ ہونے کے بعد پھر یہ اتنی گرم ہوئی کہ اس کی سرخی سفیدی میں بدل گئی۔ مزید 1000 سال اسے جلایا گیا، پھر یہ سفیدی سے سیاہ مائل ہو گئی۔ فرمایا اب تک یہ جہنم سیاہ ہے، کالی ہے۔ اللہ تعالی اس جہنم کے اندر کافروں کو، اپنے باغیوں کو، اپنے نافرمانوں کو، اور وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق ہو کر، خدا کی زمین پہ بس کر، خدا کے آسمان کے نیچے رہ کر، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر، پھر اللہ کی حدود کو پامال کرتے اور اعلان بغاوت کرتے، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی جائے گی۔ وہ گندک کے پتھر جب ان پر برسیں گے تو پتھر بھی آگ پکڑ لیں گے، گویا کہ اوپر نیچے دائیں بائیں چار طرف آگ ہی آگ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جب جہنم کے اس منظر کا ذکر کر رہے تھے تو ایک سیاہ فام حبشی سن رہا تھا۔ اس نے جب سنا تو وہ رو پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ اے پیغمبر ذرا اس حبشی سیاہ فام سے پوچھئے یہ کیوں رویا ہے۔ پوچھا گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا تو میں اس کے خوف سے رو پڑا۔ فرمایا اے حبیب اس کو اور اس کے ماں سوا کہیے کہ جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈر کے آنسو بہا لیتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف موجزن ہوتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے، اللہ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مانا کیا؟ وہ شخص کے جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا، اور جو اللہ کے عذاب سے ڈر جاتا ہے پھر وہ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنے اعمال، اپنے معاملات درست کر دیتا ہے۔ خوف ہو معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جہنم جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بدبختو پھر اللہ تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہے جس آگ کا ایندھن اللہ نے پتھر اور انسان بنائے، اور اعدت للکافرین، اعدت تیار کی گئی ہے یہ آگ للکافرین، کافروں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، رسول کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے، قرآن کی صداقت کا انکار کرنے والوں کے لیے، دین حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی۔ فرمایا اگر تم اپنی بات کا اور دعوے کا کوئی جواز اور جواب نہیں تلاش کر پاتے تو پھر اللہ تمہیں ڈراتا ہے، ڈر جاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن یا پتھر ہے یا انسان ہے، اور اللہ نے منکرین حق کے لیے وہ تیار کی ہے، لہذا تمہیں اللہ اس آگ سے، اپنے عذاب سے ڈرا کر کہتا ہے کہ قرآن کے بارے میں بےہودہ اور یاوہ گوئی پر مبنی خیالات کو چھوڑ دو، اس اللہ کی کلام کی صداقت اور حقانیت پر ایمان لے آؤ، اور تمہاری بلائی اور فائدہ اسی میں ہے، جو کچھ قرآن تمہیں کہتا ہے اسے مان لو، اپنا لو، اسی کے اندر تمہاری فلاح ہے، بلائی ہے اور نجات۔ یہی وہ بات تھی کہ جس کا آغاز قرآن مقدس کے آغاز سے ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، اور یہاں آ کر ان تمام شکوک و شبہات کو ایک چیلنج کے ذریعے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا کہ جو کسی بھی منکر حق کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ فرمایا منکرین حق اگر کوئی شک و شبہ والی بات ہے تو آؤ 2 اور 2 4 کی طرح فیصلہ ہو جائے، مقابلہ کر کے دیکھ لو،
اگر تم مقابلہ کر لو گے تو سچے ہو، نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں شرم کرنی چاہیے، اپنا فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، بھی شک کے، مما، اس چیز سے کہ جو نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اوپر اپنے بندے کے، فاتو، پس لے آؤ، بصورت، کوئی صورت، من مثلہ، مثل اس کے، مانند اس کے، مثال اس کے، وادعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، یعنی اپنے معبودوں کو، من دون اللہ، سوا اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فإن لم تفعلوا، پس اگر نہ کیا تم نے یا نہ کرو تم، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے تم، فاتقوا النار، پس ڈرو آگ سے، التی، وہ آگ، وقودها الناس والحجارہ، ایندھن ہے اس کا انسان اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، واسطے کافروں کے،